چھوٹی باتیں تو آج سمجھ لیجئے، کیونکہ پورا ٹاپک نماز کا نہیں، صرف یہ بتانا ہے کہ 2 دن سے میں حج کی بات کر رہا تھا تو بعض لوگوں کو بڑی اچھی لگ رہی، کہا یہ بھی حج میں ہوتا، یہ بھی حج کا میسج؟ ارے حج سے زیادہ یہ نماز کا میسج ہے. ساری زندگی نماز پڑھی، آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا پرپس کیا تھا. نماز اسٹارٹ آپ نے کی اللہ اکبر سے، اور نماز کا اینڈ ہوتا ہے سجدے کی حالت. پھر وہ تشہد و سلام تو ہے اللہ اکبر، یہ خالی ایک سمپل سی ورڈنگ نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں 2 باتیں آ جائیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کا ایکشن کیا ہے، آپ کی ورڈنگ کیا، کتنا ہی پرابلم آپ کے سالو ہو جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ از گریٹ، بلکہ گریٹسٹ، اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ. اصل میں تو ہے نا اللہ اکبر من کل شیء. آج ہم جگہ جگہ جو اسلام کے واجبات پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، حرام چیزوں کے اندر دوسروں سے کمپرومائز کر لیتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے ہمارے دل میں فیئر آف اللہ نہیں ہے، فیئر فار ایوری ون. ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہر ایک سے گھبراتے ہیں. کسی کو یہ ڈر ہے کہ بزنس میں نقصان نہ پہنچ جائے، کسی کو یہ ڈر ہے کہ جاب اس سے مجھے فائر نہ کر دیا جائے، کسی کو یہ ڈر ہے کہ امیگریشن میں میرا کیس نہ بگڑ جائے، کسی کو یہ ڈر ہے کہ میرے ریلیٹیوز مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. اگر آپ ایک میرج سیرومنی میں جائیں اور کہہ دیں کہ مس گیدرنگ ہے، میں اس کو اٹینڈ نہیں کروں گا، کوئی ابو سفیان، کوئی ابو جہل نہیں آئے گا. آپ کا مومن بھائی آپ سے ناراض ہوگا. مومن بھائی چھوڑیں، سگا بھائی، ریل برادر، آپ نے اس کی انسلٹ کر دی. حتیٰ یہ کہ بعض جگہوں پہ تو اگر عورت کچھ بھی نہیں کہتی ہے، اٹینڈ بھی کر لیتی ہے میرج سیرومنی ود حجاب، تو ڈیمانڈ ہے کہ جی فوٹو کے بعد اپنا سر سے اسکارف اتاری. رشتے ٹوٹ جاتے. کتنی بچیوں کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اسکارف پہن رہی. اب جو ہمارے یہاں کمپرومائز ہوتے ہیں وہ صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، باقی ہر ایک سے ڈرتے ہیں. ہماری نگاہ میں یہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ نہ ہو جائے. ہر نماز کا میسیج ہے اللہ اکبر من کل شیء. اس کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے، ڈرنا اس سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو. اور خالی ورڈنگ نہیں ہے، ایکشن بھی ہے. اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہا جاتا. اس کا مطلب امام فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کی وجہ سے ہر چیز کو چھوڑ دیا، ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیا. یہ عربی کا بھی ایک محاورہ ہے اور اردو کا بھی. ہاتھ اٹھانا، لیفٹ ایوری تھنگ فار اللہ. اب نہ دولت، نہ اسٹیٹس، نہ جاب، نہ بزنس، صرف ہے تو اللہ. ڈیلی 5 دفعہ آپ کو یہ میسج دیا جا رہا. رکوع، امام علی بڑی سختی کرتے تھے مسجد کوفہ، جب لوگوں کو رکوع میں دیکھتے تھے کہتے تھے کہ بالکل اپنی کمر کو سیدھا کرو، گردن کو اسٹریچ، تھوڑا کھینچ کے رکھو. اور پہلے زمانے میں جب بادشاہ کسی کو قتل کرتے تھے تو اس کی گردن پہ تلوار چلاتے تھے، اور اس کے لیے تلوار چلانے کے لیے گردن کو کھینچنا پڑتا. امام علی فرماتے ہیں کہ رکوع اس طرح کرو کہ اپنی گردن اسٹریچ، ذرا کھینچ کے رکھو. کہا مولا اس کی لاجک کیا؟ کہا یہ تمہارا میسج ہے کہ اے خدا، تیرے لیے گردن ابھی سے حاضر ہے، اگر تجھ کو اوبے کرنے میں میری گردن بھی کٹ جائے تو میں اس کے لیے تیار. ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر، اگر آپ 17 رکعت نماز ڈیلی پڑھ رہے ہیں، 17 ٹائمز یہ میسج آپ دے رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ میری گردن تیرے نام پر حاضر ہے، اگر یہ کٹ جاتی ہے تو میں اس کے لیے تیار. لیکن 2 پاؤنڈ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں اگر حلال حرام کا چکر آ جاتا. ایک داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہوں اگر شریعت کی بات آ جاتی. اے خدا، عورت کہتی ہے کہ میں اپنی گردن تیرے نام پہ دوں گی لیکن بال چھپانے کو تیار نہیں. گردن لے جاؤ تو بیکار چیز ہے، کس کام کے لے جاؤ. ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکوع میں. اور یہ دیکھیے میسج 2 دفعہ ہم کو ملتا. دوسری طرف، اور یہ دونوں آگے چل کر مل جائیں گے ایک مجلس میں، دوسری طرف ہمارے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ایک ہیبٹ تھی کہ جب کبھی اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے، دادا اپنے پوتے کا ذکر کر رہا
بلکہ ناٹ گرینڈ سن، گریٹ گرینڈ سن، پر پوتے کا، زمانے کے امام کا، تو کھڑے ہو کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. مولا یہ کس لیے؟ کہا کہ ابھی سے یہ میسیج ہے اس امام کے لیے کہ آپ کے نام پہ یہ سر بھی حاضر، ہم ہر سیکریفائس دیں گے، آپ آ تو جائیے. یہ ایک میسیج ہوتا، لیکن وہ امام کے لیے جو میسیج ہے وہ بعد میں آئے گا. اللہ کے لیے تو ہر نماز میں سجدہ. راوی نے کہا مولا اتنا بتا دیجئے کہ نماز میں 2 سجدے کیوں؟ 2 سجدے کیوں؟ رکوع ایک ہے، سجدے 2 کیوں؟ رکوع ایک ہے اس لیے کہ آدمی کی زندگی ایک ہے، آدمی کا سر ایک ہے، ایک بار اللہ کے لیے دے دیا دے دیا. رکوع سجدے 2 کیوں؟ کہا کہ اس کے اندر ایک میسیج ہے، اگرچہ اس کے اندر کئی میسیج ہیں. میں نے کل کہا تھا ملٹی پرپز عبادت ہے، ہر عبادت. ایک تو میسیج یہی ہے کہ جب آپ نے کہا تھا اللہ اکبر تو آپ کھڑے تھے کہ اللہ سب سے بڑا. جب اپنی بات آئی تو آپ زمین پہ گر پڑے، ڈاؤن ٹو ارتھ. انگریزی کا بھی ایک محاورہ، انتہائی ہمبل کیا ہے، خدا تیرے سامنے نتھنگ. چاہے میں ملینر ہوں، چاہے میں بلینر ہوں، چاہے میرا کتنا ہی 2 ملین کا مکان کیوں نہ ہو، چاہے مرسیڈیز گاڑی ہی کیوں نہ ہو. ہاں اگر آپ کو چیریٹی کی وجہ سے مل رہی ہے بڑی خوشی سے بیٹھیے گا اس میں، لیکن واؤچر خریدتے وقت انٹینشن چیریٹی اور ڈونیشن کی ہو. پھر سائیڈ میں آپ کو ایک گفٹ مل رہا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، نہ بھی ملے تو ہم خوش ہیں کہ ہمارا پیسہ چیریٹی میں گیا. یہ انٹینشن رکھنا ضروری ہے. تو اب آئیے کہ سجدہ کئی میسیج ہے، جن میں سے ایک میسیج امام فرماتے میسیج یہ ہے کہ پہلا سجدہ کیا، ہر چیز پہ سجدہ نہیں کر سکتے، اونلی آن ارتھ یا ارتھ پروڈکٹ. سجدہ کیا پھر بیٹھے پھر سجدے میں گئے. دیکھیں یہ واجب ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سجدے میں ہے پہلا سجدہ کیا پھر بیٹھے نہیں، خالی تھوڑی گردن اٹھا کے دوبارہ رکھ دی، نماز باطل. آلدو یہ واجب ہے، غیر رکنی ہے لیکن واجب. سجدہ کر کے بیٹھنا ہے، دوبارہ سجدے میں جانا. ذرا میسیج سنی. امام فرما رہے ہیں کہ میسیج یہ ہے کہ اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے، دوبارہ اسی مٹی میں ہم کو واپس جانا. بلینر ہو کہ ملینر ہو، قبر اس کی اسی مٹی کے اندر بنے گی. مٹی سے آئے ہیں، مٹی میں جائیں گے، وہ تو خیر ایک الگ میسیج ہے. میسیج صرف یہ ہے کہ دنیا کی پوری لائف مٹی سے آئے مٹی میں گئے، پوری دنیا کی لائف بس اتنا چھوٹا سا اسٹے جتنی دیر تم 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہو. یہ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا یہ میسیج ہے کہ ہول لائف تمہاری آخری زندگی بس اتنی ہے جتنی دیر تم 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہو. آئے وہاں سے ہو، واپس وہیں جانا ہے. اتنی سی دیر کے اسٹے کے لیے فراڈ، چیٹنگ، دوسروں پہ ظلم، والدین کا حق ادا نہ کرنا، وائف کے اوپر وائلنس، مومن کی غیبت، خمس کو روک کے رکھ لینا، اور پھر معلوم ہوا ہر نماز میں پہنچ رہے. نماز میسیج دے رہی ہے کہ اتنی دیر کا تمہیں اس دنیا میں تمہارا اسٹے، پلک جھپکنے میں. کیا اس کے لیے آدمی کو اتنے سارے فراڈ اور شریعت کے اگینسٹ جانے کی ضرورت؟ اور پھر سنیے، یہ ہمارا آج کا ایک بہت بڑا پرابلم وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زبان دی تو ہمیں یہ پتا نہیں کہ زبان کو کیسے یوز کرنا. نماز میں کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ آدھی نماز میں آپ کو زور سے پڑھنا ہے، آدھی نماز میں آہستہ پڑھنا. میسیج مل رہا کہ زبان پہ بھی تمہارا کنٹرول نہیں ہے. جہاں اللہ کہے تو اپنی آواز کو لاؤڈ کرنا ہے، جہاں اللہ کہے تو اپنی آواز کو کم کرنا ہے. ہر ڈیبیٹ میں، ہر آرگومنٹ میں، ہر بحث میں، ہر لاجک میں نہیں جانا ہے. جہاں بولنے کی رضا ہے وہیں بول سکتے ہو. مرجع نے فلاں فتویٰ کیوں دیا؟ تمہیں رضا ہی نہیں ہے اس مسئلے پہ بولنے کی. شریعت میں فلاں چیز کیوں آئی؟ بھائی اس کا none of your business، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہر نماز ہمیں پریکٹس کراتی ہے، ہر نماز، کہ کہاں پہ زور سے بولنا، کہاں آہستہ بولنا، کہاں اپنی آواز دوسرے کو سنانا ہے، کہاں اپنی آواز کو دوسرے سے چھپانا ہے. اور پھر جو پہلی بات تھی، اسلام جو پہلی مجلس کا پہلا واقعہ، یہ سٹوری تھی. آج تیسری مجلس میں اس کو بیان کر کے ٹاپک کے ایک حصے کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. نماز is a complete training, a complete code of practice for every Muslim. نماز میں کھانا پینا منع، ہنسنا منع، بولنا منع، جو ڈائریکشن اللہ نے بتائی وہاں سے ہٹنا منع. جہاں پہ آواز کو لاؤڈ کیا وہاں پہ آواز کو سلو کر لو تو نماز باطل.
جہاں پہ آواز کو سلو کرنا ہے وہاں پہ لاؤڈ بولو تو نماز غلط. نماز میں اپنی مرضی کا لباس نہیں چلے گا. خالی حج میں کلوتھنگ اللہ کی نہیں ہے, نماز میں بھی اللہ کی. لیڈیز کے حجاب کے علاوہ مرد نماز کا وقت آیا بیلٹ اتار کے رکھ دی. اب اس وقت ڈیفرنٹ مراجع کے فتوے نہیں بیان ہو رہے کہ آیت اللہ سیستانی نے اس کی رضا دی ہے, کہ آیت اللہ کوئی نے اس کو منع کیا, لیکن مسئلہ یہی ہے بیلٹ نکال کے رکھ دی, ویلٹ نکال کے رکھ دیا, لیدر جیکٹ ہے اس کو اتار کے رکھ دیا. کیوں؟ کہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے اندر لباس اپنی مرضی کا نہیں چلے گا, ہر جگہ پہن کے جائیں گے. نماز میں کلوتھنگ وہ ہے جو اللہ چاہے گا. ہر جگہ نماز پڑھ بھی نہیں سکتے. نماز جہاں پڑھیں آپ جا کے مدرسے میں دیکھیے اس جگہ کی کچھ کنڈیشن ہے, 5 ہے کہ 6 ہیں کہ 7, جس میں ایک اسپیشل کنڈیشن ہے. مکس گیدرنگ کو پروموٹ کرنے والوں, نماز کی ایک اسپیشل کنڈیشن ہے کہ جب نماز پڑھ لو یعنی ٹوارڈز اللہ, مرد ہے تو عورت اس کے قریب میں نہ ہو, عورت ہے تو مرد اس کے قریب میں نہ ہو. ایک ڈسٹینس بتایا گیا, ٹھیک ہے وہ سمبولک ڈسٹینس ہے آیت اللہ خوئی کے فتوے میں, ایک بالش. مگر آیت اللہ سیستانی تو فرماتے احتیاط واجب یہ ہے کہ تقریباً 15 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے عورت اور مرد میں اگر ایک جگہ پر. ہاں اگر ڈیفرنٹ کمرے میں ہے تو کوئی بات نہیں. نماز خالی ایک ریچل نہیں ہے کہ آئے مہر اٹھائی کھڑے ہو گئے پیش نماز کے پیچھے اور ختم کر دی نماز. بولنا, پہننا, رہنا, بیٹھنا, عورت اور مرد کے حوالے سے میسج, یہ سب نماز کے اندر ہے. اگر ہم نماز کی فلسفی پر روزانہ غور کریں, ایک بار نہیں 5 بار, اور یہی جواب امام نے نماز کے لیے بھی دیا. اینڈ میری گفتگو کا اینڈ, یہی رپلائی امام کا نماز کے لیے بھی تھا. مولا ہم نماز پڑھتے ہیں, پتہ نہیں نماز ایکسپٹڈ بائی اللہ اور نوٹ. امام نے کہا نماز کی ایسی ایگزامپل جیسے کسی آدمی کے گھر کے سامنے رننگ واٹر اور وہ 5 مرتبہ دن میں جا کے باتھ لے تو کہیں سے وہ گندا یا ڈرٹی نظر آئے گا؟ ہر مرتبہ جب باہر نکلے گا اور نیٹ اور کلین ہو کے نکلے گا. ہر بار جب نماز پڑھ کے سینٹر اور مسجد کے باہر جاؤ گے اور زیادہ پوائس ہو کے جاؤ گے, اور زیادہ متقی ہو کے جاؤ گے. یہ نہ ہو کہ جیسا نماز سے پہلے تھے ویسا ہی نماز کے بعد ہے. تو نماز عذاب سے بچ گئے, نماز پڑھنے کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی نماز. وہی سارا میسج جو حج کا ہے وہ نماز کا ہے. ہاں